بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 3 مئی 1995 کا دن جب امریکہ کے بحری اور فضائی غرور کو پاکستان کے 2 شہینوں نے مٹی میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کا انوکھا کارنامہ جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ 1995 میں اسپائڈر الرٹ کے نام پر پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئی، جس میں دونوں ممالک کی بری، بحری اور فضائی افواج نے حصہ لیا تھا۔ جنگی مشقوں کے آخری مراحل میں فضا سے سمندر کے اندر حملے کے مقابلے کا ایک انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فضائیہ کو یہ ہدف دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہیم لنکن کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے اسے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ ہدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل سراغ لگانا ہے، تاکہ امریکی بیڑے پر موجود F-17 طیارے فوری طور پر اڑان بھر سکیں اور پاکستانی فضائیہ کو ہوا میں ہی دبوچ لیں، اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی انہیں فضا میں مصنوعی طور پر تباہ کر کے یہ مشن اپنے نام کر لیں۔ اس مشق میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہائی حد تک مطمئن اور پراعتماد تھے۔ ان کے اعتماد کی وجہ بحری بیڑے پر موجود دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم تھا، جو میلوں دور کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کر سکتا تھا۔ امریکی افسران کے انتہائی طور پر مطمئن ہونے کی ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے بحری بیڑے کے اوپر جدید ترین فضائی طیارے موجود تھے، جو برق رفتاری میں پاکستانی معراج طیاروں سے کہیں آگے تھے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر، جہاں پر پاکستان کے فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا، اور حسب معمول تمام فضائی پائلٹ ایک جذبے اور ولولے کے ساتھ آگے آئے، لیکن اس مشن پر صرف اور صرف 2 پائلٹ ہی منتخب ہونے تھے جنہوں نے اپنے معراج طیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا۔ سینئر کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان ان دنوں پاکستان فضائیہ کے اسکواڈرن نمبر 8 کے بطور کمانڈر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دن 3 بجے کے وقت دونوں کمانڈر مشن پر جانے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، جب ونگ کمانڈر عاصم سلطان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا، احمد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پراعتماد اور پرجوش مسکراہٹ آئی، اور وہ انتہائی ادب لیکن اعتماد سے بولے کہ آج 3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا انتہائی انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک کی فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن ونگ کمانڈر عاصم سلطان نے اپنے اس فیصلے سے اپنے فضائی دوست کو آگاہ نہیں کیا، اور یہ طے کیا کہ ہدایات روانہ ہونے کے بعد طیارے کے وائرلیس سیٹ سے دیں گے، اور پھر کچھ لمحے بعد دونوں شہین اپنے اپنے معراج طیاروں کے اندر موجود تھے، اور پھر ان کے طیاروں نے نعرہ تکبیر کی فضائی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس مشن میں ونگ کمانڈر عاصم سلطان کمانڈر، جبکہ احمد حسن ونگ مین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی بیڑے پر موجود امریکی افسران انتہائی اطمینان سے پاکستانی طیاروں کا ریڈار پر نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ جیسے ہی پاکستانی طیاروں کی نشاندہی ہو، ان کے بحری بیڑے پر موجود F-14 طیارے فوری طور پر اڑان بھر لیں اور ان کو فضا میں ہی دبوچ لیں اور امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں۔ تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے، اور ان کے پائلٹ اپنے طیاروں میں موجود اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں پاکستانی اپنے اپنے طیارے ہدف کی جانب لے کر جا رہے تھے کہ اچانک احمد حسن کو اپنے کمانڈر کا وائرلیس پر ایک انتہائی انوکھا اور پرخطر پیغام وصول ہوا، اور پھر بیک وقت دونوں طیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شہینوں نے امریکیوں کو حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کے بلائی سطح سے بھی نیچے سے سمندر سے چند فٹ اوپر اپنے معراج طیارے برق رفتاری سے فضا میں بلند کیے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور امریکی بحری بیڑے کو مصنوعی طور پر اپنے ہدف کا نشانہ بنا کر امریکیوں پر فتح کا پیغام اپنے کنٹرول روم کو دیا۔ پاکستانی ہوائی اڈہ ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے گونج اٹھا، جبکہ دوسری جانب امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا سا چھا گیا، اور امریکی حشاش بشاش صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔
امریکی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی معراج طیارے ریڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر آ گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان نے ہوائی اڈے سے اڑنے سے قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کے لیے کہ ان دونوں طیاروں کو انتہائی نچلی اور خطرناک سطح پر تیز رفتاری سے پرواز کرنی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو یہ پیغام دیا۔ دوستو، اتنی نچلی سطح پر یہ پرواز معراج طیاروں کے ساتھ ناممکن تھی اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید ترین طیارے سے بھی اتنی خطرناک پرواز نہیں کی۔ سطح سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے، لیکن آفرین کی پاکستان کے شہینوں نے ایک جذبے کے ساتھ ایسی ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملا کر فضائی مارکوں میں ایک تاریخ رقم کر دی اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی لاج رکھ کر علامہ اقبال کے اس قول کو سچ کر دیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔